میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور یقیناً دعوت اسلامی کا جو شعبہ ججز اینڈ وکلا، اس کے اندر الحمدللہ ملک بھر میں سنت و بر اجتماعات کا سلسلہ کیا جاتا ہے، نیکی کی دعوت کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اسی سلسلے میں آج اس ہائی کورٹ بار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اچھی نیت کے بغیر کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی ہمیں زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تو بچپن سے بخاری شریف کا ہم سنتے آ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسے اس کو بدلہ ملے گا۔ لہٰذا آج کے اس اجتماع کا انعقاد اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا ہونا چاہیے۔ حاضری کا مقصد اللہ کی رضا، میرے بولنے کا مقصد اللہ کی رضا، آپ کے سننے کا مقصد اللہ کی رضا، رب راضی ہو جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہم علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اور بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ اگر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، میں درود پاک پڑھوں گا۔ جب جنت کا تذکرہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کروں گا۔ اگر جہنم کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگوں گا۔ اب اسی طرح سے میں بھی نیت کروں کہ جب جو بیان کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں بیان کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، انشاءاللہ عز و جل اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت ہو۔ انشاءاللہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر عمل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا کرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے پر وضو فرما رہے تھے، تو ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچے سے، اس لڑکے سے ارشاد فرمایا،
اے میرے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو۔ اس نے عرض کی حضور میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے پانی کا ملاحظہ فرمایا، یعنی وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی بدکاری سے توبہ کرو۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کو وضو کرتے دیکھا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، فرمایا شراب پینے اور گانے باجے سننے سے توبہ کرو۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ اب یہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کی کرامت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو وضو کے اندر جو اس کے گناہ دھلتے تھے وہ نظر آ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ پلکوں کے نیچے سے بھی، پھر جب وہ ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی، جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب وضو میں پاؤں دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وضو جو ہے یہ گناہ دھونے کا نسخہ ہے، اس میں گناہ بہہ جاتے ہیں بندے کے۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص وضو کرتا تو آپ اس کے وضو میں دھلنے والے گناہوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ یہ لوگوں کے عیوب مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں، عیب برائیاں یہ مجھ پر ظاہر ہو جاتی ہیں، مولا میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے عیب میرے سامنے آ جائیں، لوگوں کی برائیاں میرے سامنے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم غور کریں، آج ایک معاشرے کا اہم ترین طبقہ اس ہائی کورٹ بار میں کراچی شہداء ہال میں موجود ہے، اور معاشرے کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے، اس وقت جو اہم ترین برائیوں میں سے برائی پائی جاتی ہے وہ ہے غیبت کرنا، وہ ہے کسی مسلمان کے عیب کی تلاش میں رہنا، وہ ہے کسی مسلمان کے عیب کو اچھالنا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ بلا مصلحت شرعی کسی کے عیبوں کو ٹٹولنا، اس کی ٹو میں پڑنا، اس کو اچھالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، دوسروں کے عیبوں کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا کنز الایمان میں، اور عیب نہ ڈھونڈو، عیب نہ ڈھونڈو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آیت کے تحت لکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ستاری سے چھپا دیا۔ حدیث شریف میں ہے گمان سے بچو، گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ لالچ و حسد بغض و بے دری سے نہ پیش آؤ، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بنے رہو، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی بے قدری نہ کرے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے نفس کی نگہبانی کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو کریکٹر بلڈنگ کی طرف توجہ دیتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے کردار کو ستھرا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں
دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں. اور مسلمان اگر اسے کسی دوسرے مسلمان کے عیب معلوم ہو جائیں، کسی مسلمان کی کمزوری معلوم ہو جائے، کسی مسلمان کا گناہ معلوم ہو جائے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسے اسکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے، اسے اچھالنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے، اس کو ڈھکنا چاہیے اور ثواب آخرت کا حقدار بننا چاہیے. اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، عقل مندی بھی یہی کہتی ہے کیا کہ جب دوسروں کے عیب پتہ چل جائیں تو اس کو اچھالنے کی بجائے بندہ اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جائے. لہذا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے اپنے عیب نے لوگوں کے عیب بیان کرنے سے روکے رکھا. لہذا میرے وکلا حضرات جو میرے بھائی ہیں، ہم لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہیں، غور کیجئے کہ آج ایک بہت بڑا عیب جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، میاں بیوی کی ناراضیاں ہو رہی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کو ناراض ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے، جائیداد پر غاصب بن رہا ہے، قبضہ کر رہا ہے، وراثت کے مال پر اپنا حق جتلا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا برائیاں، کیا کیا عیب، لڑائی جھگڑے پائے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیبوں کو آگے بیان کرنا، مسلمانوں کے عیبوں کی ٹو میں رہنا، اس کو آگے بیان کرنا. پردہ پوشی کا ذہن بدقسمتی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. غور کیجئے کہ اگر مسلمان یہ اپنی اصلاح میں لگ جائے، یہ مسلمان اپنے کردار کو بہتر اور ستھرا کرنے میں لگ جائے، تو یقیناً یہی اس کے لیے فائدہ مند اور آخرت میں بہتر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ساتھی کی برائیاں بیان کرنا چاہو تو اپنی برائیاں یاد کیا کرو. اسی طرح حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت تو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے عیوب تلاش کرنا ترک نہ کر دو. جو عیوب تمہارے اندر پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح شروع کر دو اور انہیں اپنی ذات سے دور کر لو. جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اور اللہ کے نزدیک ایسا بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ ہے. اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں معزز بنے، ایک تو یہ ہے کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں پسندیدہ بن جائیں. آج لوگ بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں. غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، یہ ان کا پسندیدہ عمل بن جاتا ہے. اس کی لذت محسوس کرتے ہیں، مگر یہ لذت والا کام نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کا بھلائی سے ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اسی طرح ہو کہ جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے آدمی، تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے. حضرت سیدتنا رابعہ عدویہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے کہ بندہ جب اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے عیبوں پر مطلع فرما دیتا ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگوں کے عیبوں میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اپنی کردار کی اصلاح میں لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے کہ ایک ہے کسی کی طرف دیکھنا اور ایک ہے اپنی طرف دیکھنا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کی ایک
طرف انگلی اٹھائے گا تو یہ 3 انگلیوں کا رخ اس کی اپنی طرف ہے. بھئی ادھر تو دیکھ رہے ہو لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ لہذا بدقسمتی سے آج جو معاشرے کے اندر ڈس بیلنس ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے، آج معاشرہ ہمارا ڈسپرس ہو گیا ہے، آج بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارے کردار کی کمزوری ہے. اور دعوت اسلامی اس کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری نے آج سے 35 سال پہلے تقریباً دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا، لے کر چلے، ایک ایک فرد بنتا گیا، کارواں بنتا گیا، اور آج دنیا کے 200 ملکوں تک دعوت اسلامی کا پیغام پہنچایا. آج وجہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے آج ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور سرداران قریش کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج چلی آ رہی ہے، تم کیا کہو گے؟ کیا یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم یقین کریں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. پھر میں ہی کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ ایک ہے، مانو. یعنی غور کریں کہ اسلام میں تبلیغ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، نیکی کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی ذات کو منواتے ہیں، پھر اپنی بات کو منواتے ہیں. پہلے ذات، پہلے کریکٹر، کہ اپنے کریکٹر بلڈنگ پر زور دی جائے، اس کے بعد جو آپ بات کہہ رہے ہیں لوگ مانیں گے آپ کی بات. اگر کردار کمزور ہے پھر ہماری بات لوگ نہیں مانیں گے. ہم کہیں جی میری بات سن لو، میں جیسا بھی مجھے چھوڑ دو، نہیں، لوگ سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے. اور الحمدللہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے سب سے پہلے ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ہمارے وکلا اور ججز امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے لاہور بار کونسل کے ایک ممبر نے سوال کیا امیر اہل سنت سے کہ جی آپ نے 35 سال ہو گئے دعوت اسلامی بنائی، تو آپ کا تو بچپن بڑا غربت میں گزرا ہے، آپ کی جوانی بڑی غربت میں گزری ہے، اب کتنا مال بنایا؟ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیک سائن نہیں کیا، اور نہ ہی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اتنا مال ہی نہیں ہے ہی نہیں. یعنی پہلے. اب پھر کردار کیسا کہ 35 سال میں دعوت اسلامی میں الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا، کئیوں نے، ہم نے بھی دیکھا، عرصہ طویل مجھے بھی ہو گیا دیکھتے ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی ذات پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ میں تنقید کروں، پڑھوں گا، اس کی بات دیکھوں گا، سنوں گا، اتنی دیر میں امت کی خیر خواہی کی بھلائی کے لیے ایک میں کتاب لکھ لوں گا، ایک رسالہ تحریر کر لوں گا، ایک میں بیان کر لوں گا. تو الحمدللہ عز و جل کبھی کسی کی برائی کا جواب نہیں دیا، اور ہمیشہ اس قرآن پاک کے فرمان کو سامنے رکھا، ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو بھلائی سے ٹال، برائی کو بھلائی سے ٹال. یقیناً ہمارا کردار بھی یہی ہونا چاہیے. اگر کوئی برائی کرے، اگر کوئی غیبت کرے، اگر کوئی، تو ہم اس کو اگنور کریں اور اس کی بات کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیں. اور کامل مسلمان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو اس انسان کا ایمان اس وقت تک کامل ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور بھائی چارے کا کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی سے ایسا معاملہ کیا جائے جیسا معاملہ اس کی طرف سے اپنے حق میں پسند کیا جاتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنے حق میں پردہ پوشی، برائیوں اور عیبوں پر سکوت کی امید کرو گے، اور اگر امید کے برخلاف کچھ ظاہر ہو
تو یقیناً اس پر غضبناک ہوگے تو یہ کیسی بے عقلی ہے کہ تم اس سے تو پردہ پوشی کی امید رکھو جبکہ خود اس کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالو۔ حدیث قدسی ہے کہ حیرت ہے اس شخص پر جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں تو مصروف رہتا ہے لیکن اپنے عیبوں سے غافل رہتا ہے۔ لہذا آج دنیا میں جو پریشانیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے اندر گھر گھر فساد ہے۔ ابھی میں آپ کے ہائی کورٹ کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک شخص سے بات کرنے کا موقع ملا، یہ آتے آتے ابھی، آپ یقین کریں لٹرلی وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا یعقوب بھائی میرے گھر کے میٹر ایسے ہیں، میرے گھر کے میٹر مجھے چین نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے، اور چند روز پہلے تو میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، سکون نہیں ہے۔ بینگ اے لائر، آپ جج ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ پولیس والے ہیں، آپ بیوروکریسی میں ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ افسر ہیں، آپ مزدور ہیں، جو بھی ہیں، اگر بندے کو گھر میں ہی جا کے سکون نہیں ملے گا وہ کرے گا کیا؟ پھر کیا کرے گا؟ پھر توبہ استغفر اللہ، کوئی فلموں سے دل لگائے گا، کوئی شراب سے دل لگائے گا، توبہ استغفر اللہ، کوئی گناہوں کی طرف بڑھے گا، جبکہ ہمارا گھر یہ جنت کا گہوارہ ہونا چاہیے، یہ سنت کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک کریکٹر بلڈنگ کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے آج ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن بدقسمتی کی اس بات ہے کہ آج اکثریت معاشرے کی وہ لوگ ہیں جنہیں بات کرنے کے ادب آداب ایٹیکیٹس نہیں آتے، جنہیں ملاقات کرنے کے ادب آداب نہیں آتے، جنہیں فون پر بات کرنا نہیں آتی۔ مثال کے طور پر، مثال ہے، میرا فون جیب میں ہے، ٹھیک ہے، اب بیان کر رہا ہوں، آپ کچھ صاحب فون کریں گے نا، وہ فون کر ہی جائیں گے، وہ فون کر ہی جائیں گے، کر ہی جائیں گے، کر ہی جائیں گے۔ اللہ کے بندے، نہیں اٹھا رہا بندہ، بس کرو یار، 1 مس کال، 2 مس کال، 3 مس کال، 4 مس کال، 5 مس کال، 15 15، 25 25 مس کال، اور پھر اس کے بعد ناراض بھی ہوں گے، دیکھو میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ اللہ کے بندے، وہ سو رہا ہوگا، وہ باتھ روم میں ہوگا، وہ کچھ اور کام کر سکتا ہے، کدھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں آج فون استعمال کرنے کی باتیں بھی نہیں آتی، صرف موبائل فون دوستوں میں جدائی کا ذریعہ بن رہا ہے کہ دیکھو میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب موبائل فون کا کیا قصور یا دوست کا کیا قصور؟ وہ سو رہا ہے یار، آپ کو پتا ہے وہ کتنے بجے سوتا ہے، آپ کو پتا ہے وہ کتنے بجے اٹھتا ہے، تو دن میں کیا کر رہا ہے؟ نہیں، تو پھر ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، اس نہج پر کبھی دیکھا نہیں ہے، اس نہج پہ کبھی سوچا نہیں ہے، اس لیے بات بات پہ ناراضگی، اور جس کی وجہ سے بڑے اچھے مخلص دوست ہم کھو رہے ہیں، ہم محروم ہو رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے دوست ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ذرا سی بات ہو، میں نہیں بولتا، جاؤ میں نہیں بلاؤں گا، اور ذرا سی ناراضی ہوئی، ایک فون مس اٹینڈ نہیں کیا، اس کو فون ہی نہیں کیا دوبارہ، یا اس کی برائی کر دی، اس کی برائی لوگوں کے سامنے کر دی۔ میرے میٹھے میٹھے جو اسلامی بھائی آج لاہور ہائی کورٹ بار میں جمع ہیں، میری یہ درخواست ہے کہ اگر یہ معاشرے کا اہم ترین طبقہ جو وکیل ہے، جو سفارشی ہے، جو لوگوں کی حاجتیں آگے صاحب اقتدار تک پہنچاتے ہیں، ان کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، یقیناً اگر ٹھان لیں کہ ہم اس معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں گے، آپ یقین کریں کہ لاکھوں لاکھ گھر ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں اس طبقے کی کوششوں سے، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے صرف اس طبقے کی کوششوں سے۔ بلکہ میرے خیال سے پنجاب بار کاؤنسل سے میں نے پتہ کیا تھا 70-75 ہزار تو پنجاب بار کاؤنسل کے ممبرز ہیں، تو اگر آگے ہم چلیں تو لاکھوں لاکھ تو ملک میں وکلا ہیں، اور اگر یہ وکلا ایک آدمی 10-10، 15-15، 20-20 کی بھی کوشش کرے تو کروڑوں تک تعداد پہنچ جائے گی اگر ہم اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کا عیب تلاش نہ کریں، کسی کے عیب کو اسکینڈلائز نہ کریں۔ قیامت کے دن لوگ ہوں گے، ان کو پتہ چل جائے گا ہی از اے ڈرنکر، یہ شرابی ہے، یہ پتہ چلے گا، بالکل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے جو وکلا حضرات ہیں یہ یونیفارم میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب یہ وکیل صاحب ہیں، گیٹ پہ چیکنگ کرنے والا بھی پہچانتا ہے، اندر آنے والے کہتے ہیں جناب ہی از اے یونیفارم پرسن، یہ یونیفارم والا ہے۔ جب کسی ہاسپٹل میں جائیں تو ڈاکٹر نے سیٹ جو ہے وہ گلے پہ لٹکایا ہے، پتہ چلا ہی از اے ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر ہے۔ اور اگر کوئی پولیس کی یونیفارم میں آئے گا پتہ چلے گا ہی از اے پولیس مین، ہی از آفیسر۔ اگر کوئی گاڑی آئے گی
نمبر پلیٹ والی، پتہ چلا جج صاحب آ رہے ہیں، پتہ چلا گرین نمبر پلیٹ سرکاری گاڑی ہے، تو قیامت کے دن اسی طرح لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ جو زنا کرنے والا ہوگا، بدکاری کرنے والا ہوگا، اللہ اکبر، اس کا چہرہ کالا، ہونٹ موٹے، اور اس کی شرمگاہ سے اتنی سخت بدبو آئے گی، اللہ اکبر، کہ تمام مخلوقات اس وقت جتنے لوگ ہوں گے سب کو پتہ چلے گا کہ یہ بدکاری کرنے والا ہے، سب کے سامنے آیا ہو جائے گا۔ جو چوری کرنے والا ہوگا چور ہوگا، آج وہ دنیا میں سمجھتا ہے معزز ہے، وہ بچ گیا ہے، نو، قیامت کے دن اس کا جو مال چوری کیا ہے، مثال سے ایک موبائل فون چوری کیا اس نے، وہ آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے، پتا چلے گا یہ چور ہے، he's a thief، چور ہے۔ اسی طرح جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والا ہوگا، سارا تھوک اس کا جمع کر کے قیامت کے دن اس کے منہ پہ مل دیا جائے۔ تو قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے ہم جا کر۔ تو دنیا میں جو کوئی مفسر شہیر مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حیادار، یہ بڑی توجہ کی بات ہے آپ کے، انشاءاللہ میرے لیے، آپ کے لیے اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، یہ بڑی اہم ترین زندگی کا پرنسپل اصول بیان کیا مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حیادار شخص، حیا والا شخص پوشیدہ طور پر نامناسب حرکت کر بیٹھے پھر پچھتائے تو تم اسے پوشیدہ طور پر ہی سمجھا دو کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اسے بدنام نہ کرو۔ اگر تم نے اپنے بھائی کا پردہ رکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا حساب پوشیدہ طور پر ہی لے گا اور تمہیں رسوا نہ کرے گا۔ ہاں، جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو، چھپ کر بری حرکتیں کرنے کا عادی ہو چکا ہو، تو اس کا اظہار ضرور کر دو تاکہ وہ شخص ایذا سے بچ جائے یا یہ شخص توبہ کر لے۔ غرض کہ صرف بدنامی سے کسی کو بچانا اچھا ہے، مگر اس کے پوشیدہ ظلم سے کسی دوسرے مسلمان کو بچانا، کہ اس کی اصلاح کرنا، یہ بھی اچھا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی 700 برائیوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ کسی مسلمان کا بھلا کرنا، کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا، کسی مسلمان کو رسوائی سے بچانا، اللہ اکبر۔ یہاں آج بدقسمتی کی بات ہے، چاہے وہ میرے بھائی جن کا تعلق صحافت سے ہو، میرے وہ بھائی جن کا تعلق میڈیسن سے ہو، وہ بھی ڈاکٹر بھی ایک دوسرے کے مریضوں پر بتاتے ہیں، فلاں مریض بھی آیا تھا وہ یہ کرتا ہے، حکیم بھی بتاتے ہیں کہ جو فلاں بھی آیا تھا اس مرض کی دوائی لے کر گیا، فلاں بھی آیا تھا اس مرض کی، وہ بھی میرا مریض ہے، وہ بھی میرا مریض، وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی پروفیشن جو ہے، یہ بھی آپ سمجھتے کیسا ہے، کسی مسلمان کے عیب پر، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالنا، اس کے بارے میں کہا گیا جو دنیا میں کسی کا ایک عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 700 عیب چھپائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے ہی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو اس حال میں سوتا پاؤ کہ ہوا نے اس کا کپڑا ہٹا دیا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا ہم اس کی پردہ پوشی کریں گے اور اسے ڈھک دیں گے، ڈھانپ دیں گے۔ ایک بندہ سو رہا ہو، اس کا کپڑا ہٹ جائے جسم سے، تم کیا کرو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہم اسے ڈھک دیں گے، کپڑا ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا بلکہ تم اس کا پردہ کھول دو گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تم اس کا پردہ کھول دو گے۔ حواریوں نے، جو آپ کے کمپینینز تھے، جو آپ کے ساتھ ہے، رفقا تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ بھلا ایسا کون کرے گا، ایسا کون کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سنتا ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور یہ اسے برہنہ یعنی ننگا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلاں
مجھے پتا ہے، اور چھوڑو اس کو، اوے اس میں تو یہ بات، ارے یار اس میں تو یہ بات، ارے وہ مجھے پتا ہے، بڑا شریف بنتا ہے، بڑا نیک بنتا ہے، اس کے اندر تو یہ برائی۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے ننگا کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ اور بدقسمتی سے آج بظاہر امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، اب بنا بھی دے مجھ کو نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ امیر علیہ سنت اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اس کے لیے مناجات کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کون سی دعا ہے؟ آئینہ دیکھنے کی دعا۔ آئینہ، مرر، آپ ہماری زبان میں شیشہ کہتے ہیں اس کو، لیکن مرر کہتے ہیں، آئینہ کہتے ہیں۔ جب بندہ آئینے کی طرف دیکھتا ہے تو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جس طرح تو نے میرا ظاہر اچھا کیا، مولا میرا باطن اچھا کر دے، خلق میرا خلق کو اچھا کر دے، میرا باطن کو اچھا کر دے، میری سیرت کو اچھا کر دے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہمیں کسی مسلمان کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے کوئی صحابی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ لے کر آیا کرے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی ٹو میں پڑنے سے منع فرما رہے ہیں، کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے منع کر رہے ہیں، اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے اسلام نے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی بندے کو دنیا میں پیدا کیا ہے، اسے پروٹیکشن دیے، اسے تحفظ دیا ہے، اس کی عزت کا تحفظ، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کر رہا ہے۔ پرنسپلز، اصول، رائٹس بنے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبانوں سے ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت اور اس کے عیوب تلاش نہ کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ عز و جل جس کا عیب ظاہر فرماتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہو، اسے رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، غیبت اور چغل خوری کرنے اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے۔ قرآن پاک میں آیا نا کہ لوگ چہروں سے پہچانے جائیں گے، تو یہ کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے، عہدہ، وزارت یا کوئی بڑا مقام و مرتبہ مل جائے تو یقیناً یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مقام عطا فرما دے، کسی کو ذہن دے دے، کسی کو عہدہ دے دے، کسی کو مال دے دے، کسی کو کوئی بڑا ذمہ داری دے دے، مگر بعضوں کے تبدیلیاں آ جاتی مزاج کے اندر، ان کی گردنی بدل جاتی ہے، ان کے ادھر سریے فٹ ہو جاتے ہیں، ان کے انداز بدل جاتے ہیں، وہ اپنی ذات کے متعلق تو کوئی بات سننے کے لیے ذرا سی بات گوارا نہیں کرتے، بالکل گوارا نہیں کرتے، اور اگر کوئی اصلاح کی نیت سے بھی بیان کرے تو توجہ نہیں دیتے، سنتے ہی نہیں ہیں اور چڑھائی کر دیتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ لوگوں کی اصلاح کرنے پر نہیں بلکہ لوگوں کے عیب اچھالے، وہ جو مرضی کرے، جس کی عزت کو جدھر مرضی خراب کر دے۔ تو لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے یہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، کہ اس سے اس کی ہلاکت کو دور کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اگر اس میں برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ برائی دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ ہے کہ کسی کو سمجھانا ہو تو کیسے سمجھایا جائے، کسی کی اصلاح کیسے کی جائے، کسی کے اندر عیب پایا جا رہا ہے، سامنے والا معزز آدمی ہے کیسے بتانا چاہیے، سامنے والا ماتحت ہے کیسے بتانا چاہیے، سامنے والا شاگرد ہے اس کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے،
اپنے بچوں کی اصلاح یہ کیسے کرنی چاہیے، اگر عام معاشرے کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے اس کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، یہ پوری ایک ٹاپک ہے، پوری ایک علم ہے جسے سیکھنے کی حاجت ہے۔ بدقسمتی سے آج لوگ بچوں کو تھپڑ مار کر سکھاتے ہیں، مار کر بتاتے ہیں چلو یہ کرو، حالانکہ دیٹ از ناٹ اے وے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج زوجہ پہ لوگ سختی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کامل اخلاق والوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی زوجہ پر سب سے زیادہ نرم طبیعت والا، نرمی کرنے کا حکم دیا گیا، نرمی کرنے کا۔ اور مسلمان کا آئینہ ہے، مسلمان ایک واحد جسم ہے، ایک جگہ درد ہوگی دوسرا جسم، پورا جسم اس کی درد محسوس کرے گا۔ اور ہمیں یہی اسلام ہماری تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اصلاح کر رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے۔ احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کوٹ کیا گیا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیندار لوگوں کو یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ دوسروں کے عیب بتانے سے اپنے عیوب پر مطلع ہوں، یعنی لوگ اس کے عیب بتائیں، لوگ ان کے عیب انہیں بتائیں۔ لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے اور ہمارے عیبوں پر مطلع کرنے والا ہمیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص معلوم ہوتا ہے۔ کسی کی جرت ہماری اصلاح کر جائے، کسی کی جرت ہے ہمیں سمجھا جائے، کسی کی جرت ہے ہمیں بتا جائے، اور یہ بات ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ برے اخلاق ڈسنے والے سانپ اور بچھو ہیں، بیڈ مینرز۔ اگر کوئی ہمیں یہ بتائے کہ تمہارے کپڑوں کے نیچے بچھو ہے تو ہم خوش ہو کر اس کے احسان ماننے والے ہو جاتے ہیں اور بچھو کو اپنے سے دور کر کے مار دیتے ہیں، حالانکہ بچھو کا زہر صرف بدن تک باقی رہتا ہے اور اس کی تکلیف 1 یا 2 دن تک رہتی ہے، جبکہ برے اخلاق کا زہر کا اثر ہمارے ضمیر پر ہوتا ہے اور اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ یا مدتوں اس کا اثر باقی رہے گا۔ اب یہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے عیوب پر مطلع کرے تو ہمیں یہ بات سن کر خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیں اس کے کہنے پر ان عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہمیں نصیحت کرنے والے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میں بھی تو فلاں فلاں عیب ہے، او بھائی میری اصلاح کرنے والے اپنی تو دیکھو، تمہارے اندر یہ اصلاح ہے۔ تو پہلے تو لوگ اصلاح قبول بھی کرتے تھے اور بتاتے بھی تھے، مگر بدقسمتی سے آج سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اسی کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج کل حالات یہ ہیں کہ اگر ماں باپ بچے کو ڈانٹ دے تو اولاد خودکشی کر لیتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹالرنس لیول 0۔ انگلینڈ میں جانا ہوا تو مجھے ایک اسلامی بھائی وہاں کے جو ذمہ دار ہیں، نگران، انہوں نے بتایا مجھے کہ یہاں پر ایک کار والے نے رائٹ ٹرن کیا اور انڈیکیٹر نہیں دیا۔ اب پیچھے والے کو غصہ آ گیا کہ اس نے رائٹ ٹرن کیا ہے تو اس نے انڈیکیٹر کیوں نہیں دیا، اس نے اس کے پیچھے گاڑی لگائی، اس نے بھگائی، اس نے پیچھے لگائی، اس نے جا کر گاڑی رکوائی، دونوں کی تو مہما ہوئی اور اس نے گاڑی کی ڈگی میں سے کرکٹ بیٹ نکالا، اس کے منہ پہ دے مارا، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو۔ افسوس، ٹالرنس لیول ہے ہی نہیں، برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں۔ بیوی بات کرے شوہر تھپڑ مار دیتا، شوہر بات کرے بیوی اچھل جاتی ہے، 2 منٹ میں طلاق کے لفظ منہ پہ رکھے ہوئے سارے، فارغ کر کے بعد میں روتے پھرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، دارالفتہ میں آتے ہیں، مفتیوں کے پاس بھی آتے ہیں، لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں، جی وہ غصے میں کہہ دیا تھا۔ اب غصے میں کہے یا پیار میں کہے، جو بھی کہ ہو گیا جو ہونا تھا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو شریعت نے اصول بیان کیا اسی کو دیکھیں گے نا۔ تو اب یہ جو عملہ ہے، یہ جو افراد ہیں، یہ جو امپورٹنٹ معاشرے کا ایک طبقہ موجود ہے جسے لائرز کہتے ہیں، وکلاء کہتے ہیں، یہ جو وکیل صاحبان ہیں، یہ اگر ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں، نیکی کی دعوت میں آگے بڑھیں، اپنا کردار ادا کریں۔ دعوت اسلامی کے پاس یقیناً 102 شعبوں کے اندر کام ہو رہا ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرماتے ہیں۔ مدنی چینل آپ نے قوم کو دیا ہے، علماء دیے ہیں، مفتی دیے ہیں، اور الحمدللہ بہترین صاف ستھرے کردار والے انسان امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے اس معاشرے کو دیے ہیں۔ ہم بھی آگے بڑھیں، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں۔
اور امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ، یہ سوسائٹی بنتی ہے۔ اگر میں اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لوں تو یقیناً معاشرے کے اندر یہ نافذ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماحول میں رہ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے لیے کامل نمونہ بنایا ہے، اللہ کرے کہ اس نمونے کو فالو کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس مدنی ماحول کو ہم اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک